بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبان بن عثمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جو بندہ ہر دن کی صبح کو اور ہر رات کی شام کو 3 بار یہ دعا پڑھے، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ترجمہ: اللہ کے نام کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں، جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ راوی کہتے ہیں، حضرت عبان رحم اللہ کے جسم پر فالج کا اثر تھا، چنانچہ ان سے حدیث سننے والا آدمی ان کی طرف تعجب سے دیکھنے لگا۔ حضرت عبان رحم اللہ نے فرمایا، میری طرف کیا دیکھتے ہو؟ حدیث اسی طرح ہے جیسے میں نے تجھے سنائی ہے، لیکن اس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی، اس طرح اللہ نے اپنا فیصلہ مجھ پر جاری فرما دیا۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3869۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت ابو سلام سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان یا جو انسان یا جو بندہ شام کے وقت اور صبح کے وقت یوں کہتا ہے، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے لازمی طور پر راضی کرے گا۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3870۔ حضرت ابو برزہ فضلہ بن عبید اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی عمل بتائیے جس سے مجھے فائدہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا کرو۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3681۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک درخت کی ٹہنی راستے میں تھی، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، ایک آدمی نے اسے ہٹا دیا تو اسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3682۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 بیٹیاں جوان ہو جائیں اور وہ ان سے اس وقت تک اچھا سلوک کرتا رہے جب تک وہ اس کے ساتھ رہیں یا جب تک وہ ان کے ساتھ رہے، وہ اسے جنت میں ضرور داخل کر دیں گے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3670۔ حضرت ابو شری حذائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے۔ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3672۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبریل علیہ السلام پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی ہمیشہ تاکید کرتے رہے، حتیٰ کہ میں گمان کرنے لگا کہ وہ اسے وراثت میں بھی شریک ٹھہرا دیں گے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3673۔ حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے میری امت اپنے اچھے اور برے اعمال کے ساتھ پیش کی گئی،
میں نے اس کے اچھے اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز یعنی پتھر کانٹا وغیرہ ہٹانا بھی پایا، اور اس کے برے اعمال میں وہ تھوک پایا جو مسجد میں تھوکا گیا ہو اور اس پر مٹی نہ ڈالی گئی ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3683۔